نبی الاسلام اور سیدنا عمر ایک دفعہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چہل قدمی کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے دیکھا نبی الاسلام نے اتنی شفقت کی ہے تو تھوڑے فرینک ہوئے، ان کا یا رسول اللہ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر آپ مجھے محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ اچھا وہ سمجھ رہے تھے میں نے بہت کارنامہ کر دیا ہے، نبی الاسلام نے فرمایا نہیں بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر۔ تو ان کا یا رسول اللہ ہاں آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ قل ان کان آباؤکم، اے نبی ان سے کھول کر یہ بات ارشاد فرما دو کہ اگر تمہارے باپ وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے یعنی تمہاری اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری عورتیں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا سارے کا سارا کنبہ، وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارے کمائی کے مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا ہر وقت تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر جو تمہارے پسندیدہ ہیں۔ یہ 8 چیزیں گنوائی ہیں دنیا کی، اگر ان 8 چیزوں کی محبت احب الیکم، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو پھر انتظار کرنا، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب تم پر آ پہنچے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بلکہ ڈاکٹر اسرار صاحب جب بولتے تھے نا تو ساتھ کہتے تھے فتربصوا تو دبا ہو جاؤ، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب آ پہنچے، انتظار کرو۔ اللہ اکبر، یہ آیت ہے جی جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی 8 چیزیں گنوائی ہیں اور کہا ہے کہ یہ ظاہر ایک سمبل کے طور پر ہے، اس ساری چیزیں اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ اگر ان کی محبت اللہ رسول سے بڑھ جائے، اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ جائے تو پھر فارغ ہو۔ سورہ الاحزاب کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں، یعنی ہماری جان سے بھی بڑھ کر ہم پر جس کا حق ہے نا وہ شخصیت ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، جو ہمارے روحانی باپ ہیں کیونکہ ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول اسے پوری دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں۔ نمبر 2، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات۔ اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا، یعنی وہ زندہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا دین نہ چھوڑے، تو پھر اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کیا بتا رہے تھے؟ نبی علیہ السلام یہ بتا رہے تھے کہ ماں باپ تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، جہاں میری بات آ جائے۔ یہی بات ہے نا، یہاں جناب مائیں کہتی ہیں میں دودھ نہیں بخشاں گی جے تو داڑھی رکھ لیتے، تو ایسے ماں باپ کو پھر یہی بتانا چاہیے نا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، اما ابا جی تسی تے شاہی کوئی نہیں، کیونکہ میرے نبی کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے۔ اور یہ سب سے ہلکا جملہ ہے جو ہم بول سکتے ہیں، ادروائز تو ان کو کہنا چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کرو، تم خود بھی مسلمان رہے ہو کہ نہیں، بغاوت پہ اتر کے۔ اور پھر صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی الاسلام اور سیدنا عمر ایک دفعہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چہل قدمی کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے دیکھا نبی الاسلام نے اتنی شفقت کی ہے تو تھوڑے فرینک ہوئے، ان کا یا رسول اللہ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر آپ مجھے محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ اچھا وہ سمجھ رہے تھے میں نے بہت کارنامہ کر دیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر۔ تو ان کا یا رسول اللہ ہاں آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔
اچھا انہوں نے سچ بولا، انسان کو اپنی جان سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے سچ بولنے کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے اس بات کو کھول دیا کہ بھائی یہ بھی ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے عزیز نہیں سمجھو گے. اور اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہی لگانے ہیں خالی اور عمل کوئی نہیں کرنا. ختم نبوت کا نام لینا ہے اور چلانی ہے جو اپنی کاز اینٹی قادیانی کاز چلانی ہے، اینٹی چشتی رسول اللہ، اینٹی تھانوی رسول اللہ بات ہی نہیں کرنی کیونکہ اس میں اپنے فرقے خلاف ہو جائیں گے. تو یہ ختم نبوت کا کام نہیں ہو رہا، یہ اینٹی قادیانی کام ہے. ختم نبوت یہ ہے کہ خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی اور دجال ہو، وہ کسی بھی فرقے کا بزرگ ہو، جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے، سب کو ایک ہی کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے.